ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں سپرد خاک۔ مشہد میں نماز جنازہ شہید کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے پڑھائی۔ لاکھوں سوگواروں کی شرکت۔ جنازے میں ایرانی قیادت، مختلف ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ حرم امام رضا کے اطراف کی گلیوں اور سڑکوں پر سوگواروں کا جم غفیر، سوگواروں کا گریہ اوزاری۔ شہید کا جسد خاک تہران سے جلوس کی شکل میں قم لے جایا گیا، جہاں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پھر عراق کے شہر نجف اور کربلا میں بھی جنازہ پڑھایا گیا۔ مشہد میں آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں انتقام کے نعروں کی گونج۔ تہران سے شروع ہونے والا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنئی کا جلوس 5 تعزیتی تقریبات کے ساتھ مشہد میں منزل پر پہنچایا گیا۔ ARY نیوز کی ٹیم ناظرین کو لمحہ بہ لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود ہے۔ ایران میں رات گئے متعدد شہروں میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوش شہر، جسک، کنارک، کرمشاہ اور جاسک میں متعدد دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبِ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت تقریباً مفلوج ہو گئی۔ تازہ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعرات کو صرف چند ٹینکرز ہی آبِ ہرمز سے گزر سکیں۔ متعدد جہاز سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلے سمندر میں کھڑے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خلیجی اور عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ عباس عراقچی کی سعودی ہم منصب سے خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ایران اور قطر کے وزیر خارجہ کا بھی رابطہ ہوا۔ قطری وزیر خارجہ نے آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے کی شدید مذمت کی۔ کہا اس طرح کی کارروائیوں سے اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ عباس عراقچی کے ترک اور عمانی وزیر خارجہ سے بھی رابطے، خطے میں کشیدگی اور آبِ ہرمز کی صورتحال پر گفتگو۔ کوئی شک نہیں، دہشت گردی کا فتنہ بھارت کا پھیلایا ہوا ہے۔ مشرقی ہمسایہ ہر لحاظ سے پیسہ، ہتھیار دہشت گردوں کو فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح اور بھی خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہنا نہیں چاہتا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی طرف سے قوم کو یہ فیصلہ سنانا چاہتا ہوں، اس فتنے کو کچل کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں اپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے، پولیس، فوجی جوان اور شہری شہید ہوئے۔ قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ سیاسی اور عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل یکسو ہے۔ پاکستان جلد ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا۔ کہا ریاست کے رٹ مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ The Indus Water Treaty would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. بھارت سے انداز معاہدے کو فوری اور مکمل بحال کریں۔ پانی کو بطور احتیاط استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشین وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کروشیا کے وزیر خارجہ کا دورہ تعلقات کے فروغ میں اہم سنگ میل ہے۔ دونوں ملکوں میں سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق ہوا۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا پاکستان سے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پر استوار ہیں۔ دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ Today, the world faces common security challenges that do not stop at national borders. We must work together and we must build stronger partnership between our law enforcement agencies. Criminals are using new technology to commit crimes. We must also use modern technology to prevent them.
دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اقوام متحدہ میں سمٹ سے خطاب. کہا جرائم پیشہ افراد نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. جرائم کی بےخونی کے لیے ہمیں جدت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی. انطونیو گوتریس نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس دونوں پاکستانی حکومت اور آپ کے اعلیٰ حکمران کی تعریف کی کیونکہ پاکستانی حکومت ثالثی میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا. پاکستان نے جنگ کے دوران بہت اچھا ثالثی کا کردار نبھایا. ٹرمپ اور جے ڈی وینس پاکستانی حکومت کی تعریف کرتے ہیں. امریکی دفتر خارجہ کے لندن میں تعینات ترجمان کی آوائی نیوز سے گفتگو. مارگریٹ میکلاؤڈ نے کہا آپ نے ہرمز بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے کھلی رکھنا ہوگی. نیٹو ملک متفق ہیں. ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا. نیٹو میں امریکہ کا کردار جاری رہے گا مگر یورپ اور کینیڈا اپنی ذمہ داریاں بڑھائیں گے. امریکہ فوجی ساز و سامان بھیجنے کو تیار. مالی اخراجات یورپ کو ادا کرنا ہوں گے. پاک بحریہ اور پی ایم ایس کا 24 گھنٹے میں دوسرا کامیاب ریسکیو آپریشن. ڈوبنے والی کارگو کشتی میں سوار 20 افراد کو بچا لیا. کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھر جا امارا کے قریب ڈوب گئی. پی این ایس حنین نے بھروقت پہنچ کر تمام پاکستانی شہریوں کو بچا لیا. سیکنگ ہیلی کاپٹر اور پی ایم ایس اے کے ڈیفینڈر جہاز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا. کشتی ارماڑا سے 32 ناٹیکل مائل جنوب میں ڈوب گئی تھی. شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا. پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کا طیارے میں سوار عملے کے 5 اراکین کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. K2 بوئنگ 737 طیارے میں پائلٹ محمد رضوان، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، انجینئر عارف صدیقی اور دیگر 2 افراد سوار تھے. اہل خانہ شدت غم سے نڈھال. فون آیا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے. وہ اسی طرح بھاگا پہنچا تو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. میں نے فوری طور پہ اٹھایا، بائک پہ بٹھایا. ادھر آئے کہتے ہیں کہ ایکسپائر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا یہ پہلے کوئی نشان وغیرہ تھا. میں نے کہا پہلے کوئی نشان. لاہور کے علاقے چرا میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے بچے کی لاش برآمد. بچے کے والد کے مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج. پولیس کا کہنا ہے پوسٹ مارٹم اور فورینسک رپورٹ میں حقائق سامنے آئیں گے. بچے کے گلے پر نشان ہیں. تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا. 12 سالہ بچی اپنی دیگر 2 بہنوں کے ہمراہ گھر سے ٹیوشن سینٹر گئی تھی. لاہور میں ریس لگاتی گاڑی کی 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر. نوجوان جاں بحق 2 زخمی. فوٹیج میں سفید رنگ کی 2 گاڑیوں کو ریس لگاتے دیکھا جا سکتا ہے. تھانہ شمالی چھاونی نے مقدمہ درج. ایف آئی آر کے مطابق سبحان اپنے 2 سیان کے ہمراہ موٹر سائیکل پر مارکیٹ سے واپس آ رہا تھا. ریس لگاتی گاڑی کو لڑکی چلا رہی تھی جس نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری. سبحان ایان اور دوسری موٹر سائیکل پر سوار ابوبکر کو اسپتال پہنچایا گیا. سبحان زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. ایان اور ابوبکر زیر علاج ہیں.